الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ جی آج ہم مسجد کی طرف سے قربانی کرنے کا مسئلہ واضح کریں گے۔ یہ قربانی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں لوگ قربانی کے مسائل پوچھتے ہیں، تو یہ مسئلہ بہت زیادہ لوگوں نے پوچھا کہ میت کی طرف سے کسی کی والدہ ہے، کسی کے والد صاحب ہیں، کسی کا کوئی رشتہ دار ہے تو قربانی کرنا چاہتے ہیں فوت شدگان کی طرف سے، تو ساتھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو سب کے لیے یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ یہ مسجد کی طرف سے قربانی کرنا، اس بارے میں اس کلپ میں وضاحت کی جائے گی۔ دیکھیں، قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے زندہ لوگوں کو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ پاک نے فرمایا پس نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی کر۔ تو یہ اس حکم سے مراد زندہ لوگ ہیں، زندہ افراد ہیں۔ اور دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے قربانی نہیں کی، اس کے پاس طاقت ہے، تو فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ تو قربانی کا جو حکم ہے یہ زندہ افراد کے لیے ہے، زندہ لوگوں کے لیے ہے۔ میت کی طرف سے مستقل قربانی کرنا اور میت کی طرف سے کوئی جانور قربان کرنا، قربانی والے دن اس کی طرف سے قربانی کرنا، اس کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ۔ کچھ لوگ کچھ دلائل پیش کرتے ہیں، لیکن ان کا کچھ دلائل تو ایسے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، اور کچھ دلائل ایسے ہیں جن کا دور دور کا بھی اس مسئلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو سب سے زیادہ دلیل پیش کی جاتی ہے، جس کو وزنی دلیل کہا جاتا ہے کہ یہ اس موضوع پہ بہت بڑی دلیل ہے، میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر کے اس کے اندر جو علتیں ہیں اس کو واضح کرتا ہوں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، یہ سنن ابی داؤد میں بھی ہے اور باقی کتابوں کے اندر بھی ہے۔ میں اس وقت جو سنن ابی داؤد کے اندر روایت ہے، یہ حدیث ہے، اس کو بیان کر رہا ہوں۔ جامع ترمذی شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 1495۔ حنش کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ 2 چھترے 2 مینڈے قربانی کرتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ 2 کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میرے لیے ایک قربانی کا جانور کرنا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک میرا جانور ہے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں نے یہ قربانی کا جانور ذبح کیا۔ یہ روایت اگر صحیح ہو، صحیح سند کے ساتھ ہو، تو پھر تو بہت بڑی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام آ جانا اس روایت میں کافی نہیں ہے، اس سے پہلے ایک سند ہوتی ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ عمل ثابت بھی ہے یا خالی ان کا نام ہے۔ تو اس کی جو سند ہے، تو اس کی سند میں ایک راوی ہے شریک بن عبداللہ القاضی۔ شریک بن عبداللہ القاضی یہ مدلس راوی ہے اور ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے، ان کے ساتھ۔ محدثین کا یہ اصول ہے، اصول حدیث کے اندر یہ اصول طے شدہ ہے کہ مدلس راوی جب ان کے ساتھ روایت کرے گا تو وہ روایت قابل اعتبار نہیں ہوتی، وہ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ متفقہ اصول ہے، نصب الرایہ میں علامہ زائلی رحمہ اللہ نے بھی اس اصول کو ذکر فرمایا۔ وہ کہتے ہیں والمدلس اذا عنعن لا يحتج به بالاتفاق، کہتے ہیں مدلس راوی جب عن کے ساتھ روایت کرے گا تو اس کی روایت بالاتفاق وہ ضعیف ہے، اس کی روایت نہیں مانی جائے گی۔ یہ بہت بڑا ایک نقص ہے۔ دوسرا راوی اس کے آگے، دوسرا راوی جو ابو الحسنہ یہ راوی مجہول ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے کوئی کہ یہ کون ہے، ثقہ ہے یا ضعیف ہے، یعنی اس کے بارے میں کوئی سراغ ہی نہیں ہے، کوئی اس کے پاس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو مجہول ہونا بھی بہت بڑا عیب ہے کہ جس راوی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو وہ روایت کیسی مانی جائے گی۔ اس کے بعد
والراوی حکم بن عتیبہ، یہ راوی بھی مدلس ہے اور ان کے ساتھ ہی روایت کرتا ہے۔ مدلس راوی جب ان کے ساتھ ہی روایت کریں تو وہ روایت بالاتفاق ضعیف ہوتی ہے۔ یہاں پہ اس سند میں 2 راوی ضعیف ہیں اور یہ روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قطعاً ثابت نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، کیونکہ سند اس کی ثابت نہیں ہے، روایت ثابت نہیں ہے، سلسلہ جو حضرت علی تک جو سلسلہ سند ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے۔ جب ثابت نہیں ہے، جب کسی چیز کو ثابت کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کی سند کو صحیح ثابت کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ روایت جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مبارک کا یہ قول نقل کیا ہے کہ لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں، بہت سارے انہوں نے مذاہب بیان کیے کہ کچھ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں جی میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، کچھ کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ یہی مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ آج بھی قائل ہیں میت کی طرف سے قربانی کرنے کے بارے میں، اور کہیں قائل نہیں ہے، اختلاف ہے اس بارے میں۔ تو حضرت امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، ان کا قول نقل کیا اور کہتے ہیں، حضرت امام عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ انسان کو اس بحث سے نکل جانا چاہیے، اختلافی بات، اختلاف سے نکلنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو یہ پسند کرتا ہوں، احب میں اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میت کی طرف سے قربانی نہ کی جائے، بلکہ میت کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے۔ اور اگر وہ کوئی جانور قربانی والے دن اگر کوئی بندہ فوت شدہ کی طرف سے وہ صدقہ کرتا ہے، کوئی قربانی کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ قربانی صدقہ ہوگی، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا میت کی طرف سے جو جانور ذبح کیا جائے گا قربانی والے دن یا آگے پیچھے کیا جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا سارا گوشت تقسیم کیا جائے، گھر میں اس کو نہیں رکھ سکتے، گھر میں کھا نہیں سکتے۔ جس طرح قربانی کا گوشت بندہ دوستوں کو تحفہ دیتا ہے، گھر میں رکھتا ہے، خود کھاتا ہے، دوستوں کو کھلاتا ہے، رشتہ داروں کو کھلاتا ہے، تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جو میت کی طرف سے قربانی کی جائے گی، کہتے ہیں کہ وہ در حقیقت صدقہ ہوگی۔ تو کہتے ہیں اگر کوئی بندہ کر ہی دے تو پھر وہ ساری کی ساری جو جانور ہے صدقے والا، اس کو تقسیم کرنا ضروری ہے، گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ تو اس ساری تفصیل سے یہ پتہ چلا کہ میت کی طرف سے مستقل قربانی کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرات صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیں جو بھی عمل کرنا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، جو آپ کی زندگی ہے، جو آپ کی مبارک زندگی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی ہے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ سارے صحابہ، یعنی کوئی بھی دلیل ہو تو ہم اس کو فالو کریں اگر وہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمل ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے کوئی عمل ثابت نہیں ہے، تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اپنی رائے کو دین کے اندر شامل نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ روایت جو بنیاد بنا کر میت کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے، یہ بالکل روایت کسی خطے کی نہیں ہے، جس کا ضعیف ہونا، جس کا کمزور ہونا میں نے آپ کے سامنے دلیل سے واضح کر دیا ہے۔ تو میت کی طرف سے اگر کوئی بندہ پھر بھی اصرار کرتا ہے کہ میں نے ضرور ہی کرنی ہے قربانی، تو پھر اس کا وہ جانور صدقے کا جانور ہوگا۔ تو صدقہ تو میت کی طرف سے